بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین و ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ اس نے نیکیوں کے موسم بہار میں مختلف پیغامات کو لے کر سالار ڈیجیٹل کے ذریعے سے اہم اور جامع پیغامات پیش کر رہا ہے۔ اس کے لیے میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آئیے آج ابھی اس موضوع کو آپ نے سماعت فرمایا، بدری صحابہ کا جذبہ ایمانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرزمین پر انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ذریعے سے اپنے پیغام کو بندگان خدا تک پہنچانے کے لیے جس قدر انہوں نے کوششیں کی، یقیناً ان کا بہت ہی اعلیٰ مقام و عرفہ ہے اور ان کی اپنی فضیلت ہے۔ لہٰذا بدری صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مٹھی بھر جماعت اے اللہ اس میدان میں آئے ہیں، ایک طرف غرور و نخوت میں جو ہے اسلام کو مٹانے کے در پہ کچھ لوگ آئے ہیں، تو ایسے وقت میں اسلام کے نام و نشان کو بلند کرنے کے لیے یہ مٹھی بھر جماعت مدینے کے جگر گوشوں کو میں یہاں لایا ہوں، ان کے ذریعے سے جو ہے اسلام کا نام بلند ہونا ہے، یہ کہہ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی۔ یقیناً یہ صحابہ اکرام جنہوں نے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل کی جائے، شان استقامت اور عظیمت کیا ہے، شیوہ تسلیم و رضا کیا ہے، اور مقام فخر و عشق کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اپنے اوپر جاری و ساری کر کے پیاسی انسانیت کو نیکیوں کے فروغ کے لیے، نیکیوں کی دعوت دے کر برائیوں کو دبانے کے لیے، برائیوں کو ختم کرنے کے لیے جو یہ کوششیں کیے، اور اس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو جاری و ساری کرنے کی جو انتھک انہوں نے کوشش کی، یقیناً وہ قابل قدر اور قابل تعریف ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ آئے، صحابہ کرام جس میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، اور یہاں سب سے پہلے ان لوگوں میں کوئی پیچیدگی نہ آئے، ان میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لیے ابھی چونکہ مہاجر آئے ہیں، کچھ اس میں مفلس بھی ہیں، کچھ امیر لوگ بھی ہیں، لیکن مسافت کے بعد یہاں نئے ماحول میں آب و ہوا الگ، شہر الگ، اس چیز کو نپٹانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا جو نظم قائم کیا، اور وہاں مکہ معظمہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں اونچ نیچ اور خاندانی عصبیت اس قدر معاملہ تھا وہاں، اور کسی معاملے کو لے کر جو لڑائیاں لڑی جاتی تھی برسا برس چلتی تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد، اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد، یہ تمام چیزیں نیست و نابود ہو کر مواخات کا ایک ہی لڑی میں پیرونے کا جو پیغام دیا، جس کی وجہ سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں انصار نے ان لوگوں کے لیے نہ صرف ان کے گھروں کے دروازے کھول دیے، بلکہ دل کے دروازے بھی کھول کر مواقعات کا
ایک دوسرے کے لیے اپنی جان کا، اپنی مال و دولت کا نذرانہ دیا، وہ تاریخ میں ایک عظیم الشان واقعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ابھی سنبھل ہی رہے تھے، لیکن کفار و قریش کے لوگ کہاں ان کو چین سے بیٹھنے دیتے، لہٰذا ایک فوج لے کر ابو جہل آ گئے، اور مدینے سے باہر لڑنے کی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کرنے کے لیے انصار و مہاجرین کو بلایا، تو وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عمر فاروق کے جذبہ ایمانی و سرشار کرنے والی تقاریر کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متلاشی نگاہوں سے دیکھتے ہی رہے، تو حضرت مقدار نے یہ محسوس کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، اے ہادی برحق، اگر آپ ہم سے مخاطب ہیں، ہماری رائے لینا چاہتے ہیں، تو میں ضرور آپ کو یہ کہوں گا کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح ایسے نہیں ہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑ لو، ہم آنے والے نہیں ہیں، ایسا ہم نہیں کہیں گے، بلکہ بلا جھجک آپ جو بھی حکم دیں گے ہم اس کے لیے آگے بڑھیں گے، آپ کے آگے بھی رہیں گے، آپ کے پیچھے بھی رہیں گے، آپ کے دائیں بھی رہیں گے، آپ کے بائیں بھی رہیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم آپ کے ساتھ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جو حکم دیتے ہیں اس کے لیے تا وقت کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، حتیٰ کہ ہماری یہ آنکھ بھی گردش کرتی رہے گی، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اسی انداز سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، مسکرائے اور دعا دی، اور مزید متلاشی نگاہوں سے دیکھتے رہے، تو انصار میں معزز صحابی رسول انہوں نے سعد بن معاذ نے اٹھا اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کی نگاہیں اگر ہماری طرف ہیں تو میں ضرور یہ کہوں گا کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کے دست مبارک پر ہم جینے مرنے کے وعدے کیے ہیں، اور آپ کو ہم نے سچا مانا ہے، آپ جو بھی حکم دیں گے بلا جھجک آپ آگے بڑھیے، اگر آپ سمندر میں بھی کودنا چاہتے ہیں تو یقیناً میں اور میرے ساتھی تمام اس بات آپ کو جو ہے کبھی شکوہ آنے کا موقع نہیں دیں گے، بلکہ ہم یقیناً آگے بڑھیں گے، حتیٰ کہ اگر آپ چاہیں تو یقیناً آگے بڑھیے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب سعد بن معاذ کی یہ باتیں سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر خوشی چھائی، اور ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے کہا کہ چلو یقیناً ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ جذبہ انداز، حالانکہ ان کے پاس وسائل کم تھے، تعداد قلیل تھی، اسلحہ کم تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جان نثاری و فداکاری کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، شہادت کے جذبے سے سرشار ہو کر جب اس طریقے کلمات آئے تو حکیم الامت شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال نے اسی لیے ان کے ان جذبات کی ترجمانی انہوں نے اپنے الفاظ میں ادا کی، اس کی امیدیں خلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، خاکی و نوری نہاد بندے مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم، پاک دل و پاک باز۔ تو یہ صحابہ کرام کی جماعت آگے بڑھی، تو آگے ہم دیکھتے ہیں جذبہ فداکاری کا جذبہ، نو عمر لڑکے جن کے ابھی مسیں بھی بھیگی نہیں ہوئی تھی، اپنے پاؤں تلے کھڑے ہو کر اس بات کی کوشش کی گئی کہ ہم کو نکالے نہ جائیں، تو اس میں حضرت عمیر بن ابی وقاص کو نکالنے کی کوشش کی گئی، تو لیکن اپنے بھائی کا ساتھ لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، میں یقیناً کم عمر ہوں، لیکن کیا پتہ آئندہ زندگی ملے یا نہ ملے، شہادت کا درجہ ملے یا نہ ملے، لہٰذا مجھے ان کی تڑپ اور جستجو کو دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے بڑھایا، اور دنیا تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یقیناً حضرت عمیر
بن ابی وقاص نے اور معاذ اور معوذ نے اپنے جذبے سے سرشار ہو کر جس انداز سے اپنی فداکاری و جان نثاری کا ثبوت دیا، وہ تاریخ سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ محترم حاضرین، میدان بدر میں پہنچے، وہ قافلہ بھی آیا قریش کا، جس کی کمان ابو سفیان اور ابو جہل کرتے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قافلہ پہنچا، اور وہاں وہ رات، ایک عظیم الشان رات، وہاں کی اس رات کے لیل و نہار کی کیفیت ہم دیکھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے۔ ایک طرف کھانے پینے کا سامان ہے اور بھنا ہوا گوشت ہے، اور کھانے سے جب فارغ ہو گئے تو طنز و مزاح ہوا، اشعار ہوئے، اور اسی انداز سے، اور اس کے بعد اپنی خاندانی بہادری کی باتیں ہوتے رہے۔ کھانے سے فراغت کے بعد شراب کی صراحیاں کھل گئی، اور نوجوان جسم تھرکتے، رقص و سرور کی محفلیں ہوئیں، اور اس میں بہکے ہوئے نوجوان بھی جو ہے اس میں شور و ہنگامہ ہے۔ اور دوسری طرف عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نوافل میں ہیں، کوئی داؤدی آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کا معاملہ ہے، نوافل پڑھے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہچکیاں بھی ہیں، سسکیاں بھی ہیں، کل ہونے والے واقعات کے تعلق سے درد انگیز انداز میں جو ہے اسلام کی سربلندی، اس بلندی کے لیے یہاں زار و خطار کی دعائیں ہیں۔ اور دوسری طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو کر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، کل معرکہ ہونے والا ہے، تو نے جو مجھے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو تو وفا کرنا۔ یہ مٹھی بھر جماعت یہاں آئی ہے اور تو ان کی لاج رکھ لینا، جیسا کچھ کہ تو نے وعدہ کیا ہے اس کے انداز میں ان کی کو فتح و سربلندی عطا کرنا۔ یہ کہتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آہوزاری اس قدر تھی کہ آپ کے جسم اطہر سے چادر مبارک کبھی گرتی تو حضرت ابوبکر صدیق اس کو اڑاتے، پھر آپ کے آنکھوں سے آنسو جو ہے موتیوں کی مانند نکلتے اور ریش مبارک میں جذب ہوتے، اور اس قدر رقت کا طاری تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے رہے۔ دوسرے دن صحابہ کرام جو تعداد قلیل تھی، دوسری طرف ایک غفیر تھا، بلکہ وہاں ہزاروں کی تعداد تھی، یہاں 313 تھی۔ بہرحال یہ بھی کوئی ہر مرحلہ تھا، یہ بھی کوئی ایک معرکہ تھا، لیکن یہاں تعداد قلیل ہونے کے باوجود بھی ان کے جذبات سرشار تھے، شوق شہادت تھی، فداکاری تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے، اپنی شہادت کا نذرانہ دینے کے لیے تیار تھے۔ دنیا نے دیکھا کہ یقیناً سرشار ہو کر وہ قریش بھی آئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کی صفوں کو درست کرتے ہوئے جب آگے بڑھے تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہاں سے 3 جوان آگے بڑھے تو یہاں سے بھی حضرت حمزہ، حضرت علی اور عبید آگے بڑھے، اور پہلے ہی مرحلے میں حضرت عبید زخمی ہو گئے، لیکن حضرت حمزہ اور حضرت علی نے ان لوگوں کو پچھاڑ دیا۔ اس کے بعد میں ایک عجیب مرحلہ دنیا نے دیکھا کہ کس قدر اپنی جان نثاری و فداکاری کا شوق شہادت کے جذبے سے سرشار صحابہ کرام نے یقیناً جو نظارہ پیش کیا، دنیا اس بات کی گواہ ہے۔ ایک عظیم الشان تاریخ اور تاریخ ساز معرکہ نے دیکھا، کچھ ہی مرحلوں کے بعد دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں دشمنوں کو اور ان لوگوں کی قبروں کی نشاندہی کی تھی، وہاں ان کے قبریں بلکہ ان کی لاشیں وہاں پڑی تھی، اور صحابہ کرام فتح یابی کے جھنڈے بلند کرتے ہوئے سرشار ہو کر چہرے پر خوشی کے آثار لیتے ہوئے آگے بڑھے۔
وہاں کچھ ہمارے 14 صحابہ کرام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دنیا کے سامنے یہ تاریخ رقم کی اور فتح یابی کا جھنڈا پیش کر کے دنیا کو دکھایا کہ بدر معرکہ بدر اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے ایک پیش خیمہ ثابت ہوئی اور رہتی دنیا کے لیے اسلام کی تبلیغ کے لیے یہ تحریک اسلام کے باتوں کو پیش کرنے کے لیے جہاں آپ لوگ فتح یابی کے لیے راستے ہموار کیے، وہیں قریش اور سردار جس فخر و غرور اور نخوت کے عالم میں آئے ہوئے تھے، ان کی نگاہیں نیچے ہوئے نہایت خوار و ذلت کا سہارا لے کر بڑی سی فوج بھی جو ہے پسپا ہو کر ان کے اپنے غرور کو ملیا میٹ کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ تو بہرحال بدری صحابہ کا جذبہ فداکاری، ایمانی جذبہ آئندہ دنیا کے لیے راہیں ہموار کرتے ہوئے اسلام کی سربلندی کا ایک پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اور اسی کے ساتھ یہ واقعہ اپنی جگہ جائزہ لیجئے، اور عظیم الشان واقعہ، تاریخ ساز واقعہ، اس کے لیے ہمارے نوجوانوں کے لیے، ملت اسلامیہ کے ان تمام لوگوں کے لیے، اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق بہت ہی اہم چیز ہے کہ آج جو ماحول بنا ہوا ہے، جو نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، مسموم ہوائیں چل رہی ہیں، اس سے نہ ہم مرعوب ہونا ہے، نہ مشتعل ہونا ہے، اور نہ ہی مایوس ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ ان صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم اگر اپنائیں اور ان کے پیغام کو اور ان کی سوانح حیات کی زندگیوں کو جائزہ لے کر، تعداد قلیل ہی صحیح لیکن جذبہ اسلامی سے سرشار ہو کر حق کو پیغام دینے کے لیے آگے بڑھیں، اور جیسے علامہ اقبال نے کہا، حالات کے پیش نظر یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل اگر کوئی دفتر میں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ انہیں سوز صدیق عطا کر، دل مرتضیٰ عطا کر، روح بلالی عطا کر، اور ان سے سرشار ہو کر اگر آپ بندگان خدا تک، پیاسی انسانیت تک اسلام کے آفاقی پیغام کو بلند کرتے ہوئے، صبر کا دامن ساتھ رکھتے ہوئے اگر آپ آگے بڑھیں، تو یقیناً وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہم سب کو اس امر کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔